اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب الصوم رد المختار ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، کہ کون سے جو افعال ہیں وہ اس کو فاسد کرتے ہیں روزے کو اور کون سے فاسد نہیں کرتے۔ اس میں ہم نے جو لاسٹ ٹائم دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ اگر مفتی کوئی ایسا فتویٰ دے دے، قابل اعتماد مفتی ہو، چاہے وہ فتویٰ غلط بھی ہو لیکن اگر اس نے عمل کر لیا تو اس کا روزہ جو ہے وہ بچ جائے گا، جیسا بھی اس فتوے میں ہوگا وہی اس کا علم ہوگا، اور اس کے مطابق جو اس نے عمل کیا وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ ہم نے یہ لاسٹ ٹائم دیکھا تھا، ان نٹشل یہ ہے۔ سیکنڈ ہم نے اس میں یہ دیکھا تھا کہ اگر وہ روزہ دار جو ہے وہ کسی حدیث کو نہیں بھی سمجھ پاتا لیکن اس کا ظاہر جو ہے اس کو اس نے اڈاپٹ کر لیا ہے تو وہ دونوں ایکولی گڈ ہوتے ہیں۔ مگر اب اگلی بات یہ آ جاتی ہے کہ فتویٰ قابل اعتماد مفتی نے دے بھی دیا ہو لیکن اس کے باوجود کفارے کا اطلاق جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اب یہ کیا کنڈیشن ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر مفتی نے فتوے میں غلطی کی ہو اور چاہے حدیث جس پہ عمل کیا گیا وہ ثابت نہ بھی ہو تو چونکہ وہ اس پہ شبہ کریٹ ہو گیا تو شبہ کی وجہ سے اگر اس نے غلط بھی کام کری تو کفارہ ایون دین اس پہ نہیں ہوگا، قضا تو واجب ہو جائے گی تو اس نے روزہ توڑ لیا لیکن اس پہ کفارہ جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ مگر کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جس کے اندر فتویٰ موجود بھی ہو اور حدیث بھی موجود ہو، ایون دین کفارہ اپلائی کر جائے گا۔ حدیث کے موجود ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کی تعویل میں اس سے غلطی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ جسے فقہ سے تھوڑی سی بھی وابستگی ہو، تھوڑا سا بھی شغل ہو، تھوڑا سا بھی علم ہو، اس پر کچھ معاملات مشتبہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ چیزوں کے بارے میں اسے شک نہیں ہوتا، اگر تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو کچھ معاملات ایسے فقہ کہتے ہیں کہ ایسے کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی شک واقع نہیں ہو سکتا۔ جب شک واقع ہوگا تبھی تو کفارہ جو ہے ساقط ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر روزہ کی حالت میں تیل لگانا، چاہے جسم پر لگائے یا مونچھوں پر لگائے یا سر پر لگائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے فقہ کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پہ گھروں میں لوگ جو ہیں وہ بچوں کو بھی سمجھا دیتے ہیں، خود بھی سمجھ لیتے ہیں، تو اس کے اندر کسی قسم کا شبہ نہیں آتا۔ لہذا جب وہ حالت روزہ میں تیل لگائے پھر کھائے اور یہ سمجھ کے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ اس پہ نہ فتویٰ کو کام آئے گا نہ کچھ کام آئے گا، پھر قضا بھی کرے گا اور کفارہ بھی دے گا، کیونکہ وہ روزے کو جان بوجھ کر توڑنے والا ہے اور اس نے شرعی دلیل کا سہارا نہیں لیا۔ اور فتویٰ اور حدیث کو کیوں تعویل، اس کی حدیث کی تعویل کو شمار کیوں نہیں کیا جا سکے گا؟ جو ہم نے پہلی بات کی کہ تھوڑی سی وابستگی کے ساتھ کچھ معاملات مشتبہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ یہ الکمال نے بدایہ سے نقلہ الکمال عن البدائی، تھوڑی تھوڑی عربی ساتھ انسرٹ کر رہے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ جو ہے تھوڑا یوز ٹو ہو جائے اس کے ساتھ، ورنہ یہاں لکھا جا سکتا تھا کہ جیسا کہ کمال نے بدایہ سے نقل کیا، ٹھیک ہے۔ الخانیہ میں ہے، کہا گیا ہے کہ اگر وہ جاہل ہو یعنی لا علم ہو یا کم علم ہو تو صرف روزہ ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا، کفارے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جو ہے وہ
جہالت کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ آج کے دور میں سورسز بہت موجود ہیں علم حاصل کرنے کے، اور اگر پھر بھی اس کو علم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے خود ہی علم حاصل نہیں کیا، وگرنہ نالج اینڈ انفارمیشن آر آلویز اویلیبل، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، ٹھیک ہے، ٹی وی ہے، اخبار ہیں، رسالے ہیں، بہت کچھ موجود ہے۔ حدیث کی تعویل سے متعلق مثال یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں روزہ دار کے روزہ کو توڑ دیتی ہیں: فسد لگوانا یعنی حجامہ کروانا، کپنگ تھیراپی، احتلام نائٹ فال، وامٹ ہو جانا، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث شریف ہے تاریخ بغداد میں، یہ الخطیب البغدادی نے اس کو کوٹ کیا ہوا ہے، باب البا میں ہے، 3517 اس کا نمبر ہے، بشر بن حارث کے عنوان سے ان کے متعلق جو حدیث ہے ان سے روایت کردہ جو ہے۔ تو یہ جو یہاں ہے نا عن ابی سعید، اس میں پیچھے کہیں جا کر جو شروع ہوتی ہے چین آف نیریٹر وہ ان سے شروع ہوتی ہے، بشر بن حارث سے، ٹھیک ہے۔ جلد 7 صفحہ 72، دارالکتب العلمیہ بیروت، اس کی فرسٹ جو پبلیکیشن ہوئی ہے وہ 1417 ہجری میں ہوئی ہے۔ اب یہاں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کپنگ تھیراپی کرانے سے یا نائٹ فال ہو جانے سے یا وامٹ ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ پہلے پڑھتے چلے آئے ہیں کہ ان تینوں چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، یہی ہے نا بات۔ تو اس حدیث کی جو بالاجماع، یہ لفظ یاد رکھنا، بالاجماع کنسنسس ہے اس کے اوپر، کہ اس حدیث کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا ثواب ختم ہو جاتا، روزے کا ثواب ختم ہو جاتا، ٹھیک ہے، روزہ برقرار رہتا، روزہ جو ہے وہ برقرار رہتا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو قضا یعنی دوبارہ روزہ نہیں رکھنا پڑے گا، جو آپ نے رمضان میں روزہ رکھا ہے وہی ہو جائے گا، صرف اگر پرابلم بنے گا تو اس کی ثواب میں بنے گا۔ اسی طرح غیبت سے روزے کے ٹوٹنے کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ امام بہقی نے شعب الایمان میں یہ حدیث کوٹ کی ہے، یہ والی، اس کا عربک ٹیکسٹ یہ ہے سامنے، اور اس کا اینڈ یہ ہے کہ افطرا الحاجم والمحجوم، کہ حاجم اور محجوم یعنی حجامہ کرنے والا اور جس کا حجامہ کیا ہے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب اس میں یہ جو ہے نا وہما یقتبان رجلاً، اس سے انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ پہلے آ رہا ہے اور روزہ ٹوٹنا بعد میں آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ غیبت کی وجہ سے جو ہے نا روزہ ٹوٹ جاتا، یہ اس کے ظاہر سے انہوں نے معاملہ لے لیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے افطر الحاجم والمحجوم، یہ جو دوسری حدیث ہے یہ سنن ابی داؤد کی جو ہے 2369، اس میں اتنا ہی حصہ کوٹ ہوا ہوا ہے، یہ پچھلا حصہ کوٹ نہیں ہوا ہے، یہ والا یہ والا حصہ، سوری، یہ واہما یقتبان، یعنی غیبت کا ذکر نہیں ہے اس حدیث کے اندر، باقی ایز اٹ از ہے، بلکہ اس میں یہ جو ہے نا وذالک فی رمضان، کہ یہ رمضان میں تھا، تو وہاں 18 رمضان اس کی تاریخ دی ہوئی ہے اس حدیث شریف میں 2369 میں، ٹھیک ہے۔ اب امام احمد نے اور امام اوزائی نے افطرا الحاجم والمحجوم سے انہوں نے یہ استدلال لیا کہ کپنگ تھیراپی سے روزہ ٹوٹ جاتا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس حدیث سے استدلال نہیں لیا، یہ جو شعب الایمان کی ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو حدیث شریف ہے یہ ضعیف ہے، سمجھے؟ انہوں نے اس حدیث سے لیا، لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا افطر الحاجم والمحجوم، یہ
حدیث منسوخ ہو چکی ہوئی ہے. اب اس کی تعویل جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث چونکہ منسوخ ہو چکی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرنے والے کو مزدوری بھی دی اس کی، ٹھیک ہے، حالت روزہ میں حجامہ کرایا آپ نے اور اس کو مزدوری بھی دی اس کی، ٹھیک ہوگی بات. تو لہذا افطرا الحاجم والمحجوم جو ہے یہ چیز منسوخ ہو گئی. تو اب احناف کے نزدیک کپنگ تھیریپی روزے میں کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے. یہ تعویل کا ڈفرنس آ جاتا. ایک ہی حدیث ہے اور اس کی 3 تعویلات ہیں. جہاں تک تعلق ہے یہ غیبت سے روزے کا ٹوٹنے کا، تو یہ آؤٹ آف کویسچن ہے، یہ قیاس کے خلاف ہے کہ غیبت سے پیٹ بھر سکتا ہے نہیں بھر سکتا، پیاس بجھ سکتی ہے نہیں بجھ سکتی، ٹھیک ہے. کوئی دلی خواہش پوری ہو سکتی ہے نہیں پوری ہو سکتی، جو جماع کی میں ہم کہتے ہیں کہ خواہش پوری ہو جائے. سو اس سے کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. تو یہ قیاس کے اگینسٹ ہے کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن انہوں نے اس حدیث سے اس کے اس حصے سے یہ استدلال لے لیا اور فتویٰ لگا دیا کہ غیبت سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا. اب یہ فتویٰ موجود ہے، ٹھیک ہے. یہ جو علماء ظاہر ہیں ان کا فتویٰ غیبت کے حوالے سے موجود ہے، نمبر 1. نمبر 2 امام احمد اور امام اوزائی جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ، ان کا فتویٰ یہ موجود ہے کہ کپنگ تھیراپی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. 2، ٹھیک ہے. فتویٰ موجود ہونے کے باوجود اور حدیث موجود ہونے کے باوجود احناف کے ہاں یہ ہے کہ نہ غیبت سے روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ کپنگ تھیراپی سے ٹوٹتا ہے. اس صورت میں اگر کوئی کپنگ تھیراپی روزے میں کروا کر، حجامہ کروا کر، اور اس کے بعد یہ سمجھے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور اس کے بعد وہ کھانا پینا شروع کر دے، تو احناف کے نزدیک اس کے اوپر کفارہ آئے گا. قضا تو ہوئے گی نا، وہ تو لازمی ہوگی. ہاں. الخانیہ میں بعض علماء نے کہا یہ احناف کے نزدیک ہے، جو حنبلی ہیں ان کے نزدیک تو ہے وہ تو روزہ ٹوٹ گیا لہذا وہ تو بات ہی ختم ہو گئی، سمجھے. اب وہاں کیا ہوگا؟ وہاں یہ ہوگا کہ اس نے جان بوجھ کے کروایا ہے، فسد لگوائی ہے، لہذا اس پہ کفارہ آئے گا. امام احمد کے فتوے میں اسے پتہ تھا، اس کو جب وہ جائے گا حنبلی عالم کے پاس، وہ اس کو فتویٰ دے گا کہ روزہ ٹوٹ جاتا. حجامہ سے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں سمجھ میں، یا میں نہیں سمجھا پا رہا؟ چونکہ ان کے یہاں امام احمد نے جو استدلال لیا وہ یہ ہے کہ کپنگ تھیراپی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو جب حنبلی عالم سے فتویٰ آپ لیں گے اس کے اوپر، تو وہ تو یہ دے گا کہ فتویٰ یہ روزہ ٹوٹ گیا، جان بوجھ کے توڑا، لہذا کفارہ بھی دے اور قضا بھی کرے، ٹھیک ہے. احناف کے نزدیک کیا ہے؟ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ روزہ ہی نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے. تو اگر جب یہ ایسا ہوا تھا تو یہ چاہیے تھا کہ علم کا سہارا لیتا، کسی حنفی عالم سے پوچھ لیتا کہ بھئی روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، کسی فتویٰ لے لیتا، کوشش تو کرتا. انٹرنیٹ ہے، دوسری چیزیں ہیں، اس کو دیکھ لیتا. تو وہ اس وجہ سے اس کے اوپر کفارہ آئے گا، سمجھ گئے. اگر وہ جان بوجھ کے روزہ، صرف وہ فسد لگوانے سے کفارہ نہیں آئے گا اس کے اوپر، اس نے اس کی تحقیق نہ کی. غیبت کا مفسد روزہ ہونا، کہتے ہیں ایسا ظن یعنی قیاس ہے جو دلیل کا سہارا لیے ہوئے نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بس اس میں شبہ واقعہ نہ ہوگا. لہذا غیبت سے روزہ فاسد ہونے کے معاملے میں اصحاب ظواہر کا اختلاف کسی شمار میں نہیں آئے گا، کیونکہ یہ اس وقت واقع ہوا جب اس سے پہلے سلف صالحین اس حدیث کی تعویل اپنا چکے تھے.
یہ علماء ظاہر اہل حدیث یہ آئے اب، ٹھیک ہے. 1400 سال پہلے جو علماء تھے، اصحابہ تھے اور علماء تھے اس وقت تابعین میں اور تبع تابعین میں، انہوں نے یہ جو حدیث ہے یہ والی، یہ شعب الایمان والی حدیث، یہ سنن ابی داؤد والی حدیث، ان تمام کی تعویل کو انہوں نے اس ٹائم ایڈاپٹ کر لیا تھا، اور وہ ایڈاپشن جو ہے وہ متواتر چلتی آ رہی ہے. اب 1300 سال کے بعد آ کے یا 1200 سال کے بعد آ کر کے کوئی کہ 1200 سال یا 1300 سال میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں لگا، یہ تو ساری غلط کرتے چلے آئے ہیں، سمجھے؟ ٹھیک ہے. تو وہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کو جنریشنز جو ہے علماء کی جو طبقات ہیں مختلف، اس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا چلا آ رہا ہے. تو جو چیز سنت ہمارے پاس کیا ہے؟ سنت متواترہ، ٹھیک ہے. پریفرنس کس کو دی جاتی ہے؟ سنت متواترہ کو دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو تعویل متواتراً اڈاپٹ کر لی جائے اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا. اور کہتے ہیں کہ یہ الفتح میں اس کو درج کیا گیا ہے. اس کی مثال جو ہے سراج میں بھی، یہ سارے فتاویٰ ہیں، ٹھیک ہے. الفتح میں البدایہ سے اسی طرح منقول ہے، اور ہدایہ جو علامہ مرغنانی کی ہے اس کی شرح، جتنی بھی شرح لکھی گئی ہیں اس میں تمام میں جزم یعنی یقین کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا گیا کہ یہ اب اڈاپٹ نہیں ہو سکتی. اب آگے جو آپ کہہ دیں کہ نہیں جی ہم تو اس کے ظاہر پہ جائیں گے. اس حدیث کا معنی انہوں نے لے لیا ہوا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ آپ غیبت کرتے ہیں روزے میں، روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا، لیکن جو اس کا ثواب ملنا تھا وہ ختم ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے اس کے لیے. آپ جھوٹ بولتے، روزہ دار جھوٹ بولے، وہ حدیث شریف ہے نا کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے. مراد کیا ہے کہ اس نے جو بنیادی شرائط ہیں روزے کی کہ کھانا پینا نہیں ہے اور جمع نہیں کرنا، وہ تو اس نے پوری کی ہیں، لہذا اس کے اوپر سے جو اس کا فرض تھا وہ ثابت ہو جائے گا، یعنی اس نے فرض ادا کر دیا. اب معاملہ رہ گیا کہ کیا اس ادائیگی فرض کا ثواب بھی ملے گا؟ وہ ثواب رک جائے گا. جھوٹ، فراڈ، غیبت، ان تمام چیزوں سے وہ ثواب جو ہے وہ رک جائے گا، لیکن فرض ادا ہو جائے گا کیونکہ شرائط پوری ہوئی ہے. کلیئر ہوگی بات؟ قال رحمتی، علامہ رحمتی نے کہا جب غیبت میں حدیث اور فتوے کو شبہ میں شمار نہیں کیا جاتا، یعنی فتوے دیے ہوئے ہیں نا کہ غیبت جو ہے وہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا، وہ کہتے ہیں جب اس کو شمار نہیں کیا جاتا تو مونچھوں کو تیل لگانا یہ بدرجہ اولا شبہ نہ ہونے میں بعید ہے، کہ پھر اس پہ تو کسی صورت میں بھی فتویٰ کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے وہ دیا ہی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. ابن عابدین شامی کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے میں نے نقل کرتے دونوں کو برابر قرار دیا ہے. کن کو برابر قرار دیا ہے؟ ہاں، دونوں کو برابر قرار. پھر ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ میں نے پھر سید رکھنا شروع کر دیا تھا اگر احساس رہے کہ یہ سید ہیں. ٹھیک ہے. ما خالف الاجماع لا یورث شبہ والعمل علی ما علیہ الاکثر واللہ تعالی عالم. ٹھیک ہے. ما خالف الاجماع، جو اجماع کے مخالف ہو، ٹھیک ہے، لا یورث شبہ، تو وہ شبہ پیدا نہیں کرتا. والعمل علی ما علیہ اکثر، والعمل، اور عمل ہوگا علی ما علیہ الاکثر، جس پر اکثر نے عمل کیا ہوا. یہ اس کا اصول ہے. ٹھیک ہے. جو عمل اجماع کے مخالف ہو وہ شبہ پیدا نہیں کر سکتا، اس پہ آلریڈی کنسنسس ہوا ہوا. ٹھیک ہے. اور عمل اس پر کیا جائے گا جس پر اکثر علماء ہوں. واللہ عالم. حاشیہ ابن عابدین شامی رد المختار الحلبی کی طباعت ہے، یہ دارالفکر بیروت
یہ تمام ڈیٹیل اس کے آگے لکھی ہوئی ہے. سمجھ میں آ گئی بات اب؟ اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے. حجامہ جو ہے نا وہ ایکچولی ہوتا یہ ہے، کبھی سنا ہے جونکے لگوائی؟ سنا ہوا نا جونکے لگواتے تھے، پرانے لوگ لگواتے تھے. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جو فاسد خون ہے نا اس کو جسم سے نکالا جاتا ہے. یہ حجامہ وہی چیز ہے. اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کپس کے ذریعے جو ہے نا وہ جو ویکیوم ہوتا ہے، خلا جو ہوتا ہے، یعنی یہ سکن ہے نا اس کے اوپر کپ رکھا ہے ایسے. اب یہ جو ایریا ہے، یہ جو نظر آ رہا ہے، انگوٹھا نظر آ رہا ہے میرا، یہ جو ایریا ہے نا اس کے نیچے کپ کے اندر، اس کو ویکیوم کہیں گے، اس کا خلا کہیں گے. وہ خلا کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ سکن وہاں پہ اکٹھی ہو جاتی ہے اور وہ تھوڑی سی اوپر آ جاتی ہے. اس کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے جو خون کی موومنٹ ہے نا وہ اس طرف چل جاتی ہے. یہ جب جسم دبایا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے نا یار میرا سر دبا دیں، میری ٹانگیں دبا دیں، اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس کے دبانے سے دو چیزیں ہوتی ہیں. دبانے والے کی جو ہاتھ کی انرجی ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے جس کو وہ دبا رہا ہے اس میں، اور جہاں پہ دبایا جائے گا نا خون جو ہے اس طرف موو کر جائے گا. جب بلڈ سرکولیشن ہوگی تو آٹومیٹکلی وہ جو پین ہے وہ دور ہو جائے گا. کیونکہ پین کے جو بنیادی فیکٹرز ہیں پین ہونے کے وہ یہ ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس ایریا میں خون کی سرکولیشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے کپنگ تھیراپی کے اندر جب وہ ایسے اس کو لاک کرتے ہیں نا وہاں پہ، تو خون جو ہے وہ اس طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل اوپر آ گیا تو اس کے اوپر وہ کٹ لگاتے ہیں. کٹ لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ خون جو ہے وہ باہر آنا شروع ہو جائے. جیسے وہ خون باہر آتا ہے تو اتنی سپیس جو ہے وہ جگر کو مل جاتی ہے نیا خون پیدا کرنے کے لیے. اس سے صحت ہوتی ہے. یہ ہے کپنگ تھیراپی. ٹھیک ہے، مگر اس میں پرابلم یہ ہے، میں تمہیں یہاں دکھا دیتا ہوں. یہ عربی ٹیکسٹ ہے، یہ بڑے فائدے ہوتے ہیں. مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل بین یدای حجام. یہاں تک ٹھہرو. مرہ، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے، بین یدی حجام، کہ جو کہ ماہر حجام سے حجامہ کروا رہا تھا. سمجھے؟ سو اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ جس سے آپ حجامہ کرائیں نا وہ ماہر ہو. یہاں جس کا دل کیا نا اس نے جامع سینٹر کھولا ہوا. اس کا نقصان سن لیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ جو ہاں وہ کپ رکھا جائے گا نا وہاں پہ گڑے پڑ جائیں گے، اور وہ گڑے جو ہیں وہ بھرتے نہیں ہیں. لہذا شوگر والوں کو، وہ لوگ جن کا خون جلدی نہیں رکتا، جن کا خون جو ہے وہ پتلا ہوتا، ٹھیک ہے، جن کو کوئی سکن الرجی ہے، ان کو تو یہ کروانا نہیں چاہیے. لیکن ہمارے ہاں وہ ایک حدیث مشہور ہو جائے نا، وہ ہمارے بھیڑ چال ہے، وہ پھر آنکھیں بند کر کے نا پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں. لوگوں کے کمرے جا کے دیکھو بیچاروں کے گڑے نہیں بھرتے. تو یہ حدیث میں سے یہ لفظ اس لیے دکھایا، یہ جو ہے نا ہدایہ، یہ ماہر کے لیے استعمال ہوتا ہے. سو ماہر حجام ہو تو پھر یہ کروایا جا سکتا ہے، ادروائز یہ نہیں کروایا جا سکتا. اگلا معاملہ آیا تھا کہ قضاء اور کفارہ کی ادائیگی کا کیا وقت ہے. یعنی جب کسی پہ روزے کی قضا واجب ہو جائے یا اس پہ قضا کفارہ جو وہ لازم ہو جائے، واجب ہو جائے، تو وہ کب ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، قضا اور کفارہ کی ادائیگی تراخی یعنی دیر اور تاخیر پر مبنی ہے. امام محمد کا یہ فتویٰ ہے اس کے اوپر. امام ابو یوسف نے کہا کہ فوراً یہ ادا کیا جائے. یعنی امام ابو یوسف کے قول پہ اگر جایا جائے نا، اس کا مطلب ہے کہ شوال میں آپ قضا جو ہے وہ
کر دیں، یہ ہے اس کا معاملہ۔ امام محمد کا جو قول ہے کہ اس میں تراخی ہے یعنی تاخیر ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اگلا رمضان آنے سے پہلے کسی بھی وقت میں اس کو پورا کر لیں، تو آسانی جو ہے وہ امام محمد کے قول میں ہے۔ ٹھیک، امام ابو حنیفہ سے دونوں روایات ملتی ہیں، جیسا کہ تمتاشی میں ہے، کہا گیا 2 رمضانوں کے درمیان کفارہ کو ادا کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، 2 رمضانوں کے درمیان، یعنی فرض کریں اگر اس سال رمضان میں کسی کا روزہ قضا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ اگلا رمضان جو اگلے سال آئے گا نا، اس سے پہلے اس کو پورا کر لے۔ 11 مہینے ہوتے ہیں، کیونکہ رمضان میں قضا روزہ نہیں رکھا جا سکتا، صرف مسافر رکھ سکتا اگر یاد ہو، کیونکہ مسافر پہ رمضان کا روزہ نہیں ہے، تو اگر وہ سفر میں روزہ رکھنا چاہیے اس نیت کے ساتھ کہ میں یہ قضا کر لوں، وہ کر سکتا ہے، ادروائز کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ اس پہ ہے نہیں نا، اس کو اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے۔ دیکھیں ہر چیز کی جو پروبیبلٹی ہے اس کو ڈسکس کیا جاتا، ٹھیک ہے، تو وہ افضل تو یہی ہے کہ وہ اسی رمضان کا روزہ رکھ لے، لیکن اگر یہ کہ مجھے وہ چھوٹ ملی ہوئی ہے لیکن میں روزہ رکھ لیتا ہوں قضا کا، تو اس کی وہ قضا کا روزہ ہو جائے گا، کیونکہ بنیادی طور پہ اس کو شریعت نے رخصت دی ہوئی ہے، الائنس دی ہوئی ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، امام کرخی نے کہا کہ پہلا قول یعنی تراخیر پر مبنی جو ہے وہ صحیح ہے، یعنی ڈیلے کر سکتے ہیں۔ قضا کے روزے باقی رہتے ہوئے نفلی روزے رکھنے میں کراہت نہیں ہے۔ اچھا یہ جو ہے، اب یہ وہ چیز ہے جو بھی میں بتا رہا تھا کہ ترجمے میں غلطی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ترجمے میں غلطی ہے، اس کے بیرا شریف والوں کے ترجمے میں غلطی ہے، اس کو ٹھیک کیا تھا پھر میں نے، کیونکہ جب میں رکا نا اس پہ جا کے، یہ ہو نہیں سکتا کہ نفلی روزہ جو ہے رکھنا منع ہو جائے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ کسی کے ذمے قضا رمضان کے قضا روزے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ تو سکتا ہے، ٹھیک ہے، رکھ لے، لیکن افضل یہ ہے کہ پہلے جو قضا ہے نا رمضان کی اس کو پورا کرے، ٹھیک ہے، اس کے بعد نفلی روزے رکھتا پھرے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ معاملہ ہے۔ اور اگر وہ اس نے رکھ لیا نفلی روزہ تو اس کو ثواب بہرحال ملے گا، اور قضا کو کفارہ پر مقدم کیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے، قضا جو ہے وہ پہلے کی جائے گی اور کفارہ جو ہے وہ اس کے بعد بھی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کفارہ پہلے ادا کر دیں اور اس روزے کی قضا جو ہے وہ ایک روزہ آپ نے جان بوجھ کے توڑ دیا رمضان میں، اب اس کے قضا اور کفارہ ادا ہونی ہے نا، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں چلو پہلے میں کفارہ ادا کر لوں تو جو قضا ہے وہ میں بعد میں کر لوں گا، تو وہ نہیں ہے، پہلے قضا آپ ادا کریں گے اور اس کے بعد کفارہ۔ اور کفارہ میں پے در پے روزے رکھنا مستحب ہے، کما فی الہدایہ کوہستانی، جیسا کہ ہدایہ میں بیان کیا گیا ہے، کوہستانی نے کہا، ٹھیک ہے جی، یہ تو اس سے آسان، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اب آ گیا کفارہ۔ یہاں ایک لفظ نظر آ رہا ہوگا مظاہر، کہ کفارہ وہی ہے جو کہ مظاہر کا ہے، اور مظاہر کون ہے؟ زہار کرنے والا، ٹھیک ہے، اور زہار کیا ہوتا ہے؟ زہار یہ ہے، اس کے شرعی معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یوں کہہ دے تو مجھ پر میری ماں یا بہن یا کوئی اور محرم خاتون جو ہے اس جیسی ہے، یعنی میرے لیے تو اس جیسی ہے، ٹھیک ہے۔ زہار کا مطلب زہرو سے ہے، جس کا مطلب پیٹھ یا پشت، یعنی کوئی شخص، یہ آج کے دور میں نہیں ہوتا، اگر کوئی ہوتا ہے تو پھر بڑے کوئی اس کو مینٹلی انسٹیبل آدمی ہوگا، لیکن عرب میں یہ رواج تھا پہلے کہ وہ جان چھڑانے کے لیے نا وہ کہہ دیتے تھے،
کیونکہ یہ کہنے سے نہ طلاق واقع ہوئی تھی اس ٹائم پہ، اس وقت میں عرب میں جو رواج تھا اس میں یہ تھا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تو میرے لیے ماں یا بہن جیسی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی جس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا اس کے جیسا کہہ دے، میری پھوپھی جیسی ہے، ٹھیک ہے، سو اس صورت میں عرب کے پرانے رواج کے مطابق طلاق واقع ہو جاتی تھی۔ لیکن جب اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکامات نازل ہونا شروع ہوئے تو اس میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہربانی فرمائی کہ آپ نے اس طلاق کو جو ہے وہ کنورٹ کروا لیا اس میں کہ نکاح تو قائم رہے گا لیکن جب تک کفارہ ادا نہ کیا جائے تب تک وہ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا، ٹھیک ہے، یہ چینج ہوئی اس کے اندر۔ سو جو ایسا کرے اس کو کہتے ہیں مظاہر۔ قرآن میں اس کا کفارہ نازل ہوا ہوا جو کہ سورہ المجادلہ 58واں سورہ 3 نمبر اور 4 نمبر اس کی آیت ہیں، یہ ہے، یہ تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہے، نمبر 1 فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، ٹھیک ہے، کہ وہ ایک غلام آزاد کرے گا اس کو دوبارہ ہاتھ لگانے سے پہلے۔ پھر اگلی آیت میں یہ ہے فمن لم یجد، اور جو یہ نہ پائے فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو پھر شہرین 2 مہینوں کے روزے رکھے، متتابعین مسلسل پے در پہ، ایک دوسرے کے تابع، ایک روزہ دوسرے کے تابع، ٹھیک ہے، گیپ نہ آئے اس کے اندر کسی صورت میں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ فمن لم یستطیع، اور جس میں یہ استطاعت نہ ہو فاطعام 60 مسکینہ، تو پھر کھانا کھلائے 60 مساکینوں کو۔ اچھا، اب یہاں میں خیر یہ اس میں تو تھا نہیں، تو میں نے اپنے پاس سے دیا ہو اس میں، یہ جو 60 مسکین، یہ جو کھانے کی کوالٹی ہے نا، یہ سورہ المائدہ میں 89 نمبر آیت ہے، یہ اس میں بیان ہوئی ہے کہ وہ ایوریج اس لیول کا کھانا جو تم اپنی فیملی کو کھلاتے ہو، ٹھیک ہے، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آیت ایڈ کر دوں گا، میں ذہن میں آئی تھی میرے لیکن آج میں کر نہیں سکا اس کو۔ بہرحال وہ المائدہ کا ریفرنس یاد رکھنا اس کے اندر، ہاں سر، لیکن اس کا طریقہ ہے وہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں تفصیل ہے تھوڑی سی کہ کیا یہ ایک کو کھلایا جا سکتا ہے، ایک ہی مسکین کو 60 دن کھلایا جا سکتا ہے، نہیں کھلایا جا سکتا، ٹھیک ہے، صبح شام کا کھلانا ہے یا ایک ٹائم کا کھلانا ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ میں کروا دوں گا اس میں، کیونکہ اس میں تفصیل ہے پھر، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ مظاہر کے لیے یعنی زہار کرنے والے، زہار تو اب سمجھ میں آ گیا نا کہ زہار کس کو کہتے ہیں، وہ زہار ہی نہیں سمجھ میں آتا۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دے کہ تو مجھ پر میری ماں یا بہن جیسی ہے یا پھوپھی جیسی ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس کے کہنے کے بعد اس کے پاس گیا تو پھر وہ ایسا جیسے اپنی ماں بہن یا پھوپھی کے پاس گیا، ٹھیک ہے۔ اس لیے پرانے وقتوں میں یہ طلاق ہو جاتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنورٹ کروا لیا اور اس کو یہ کیا کہ نکاح تو رہے لیکن ہاتھ لگانے سے پہلے، یعنی اس کے پاس جانے سے پہلے کفارہ ادا کرے، اگر کفارہ ادا نہیں ہوتا تو وہ نہیں چھو سکتا اس کو، ٹھیک ہوگی بات۔ یہ زہار ہے۔ زہار کا شرعی حکم یہ ہے کہ اصل نکاح باقی رہتا ہے مگر کفارہ ادا کیے بغیر تعلقات زن و شوہر قائم کرنا حرام ہے۔ یہ تفصیل میں نے اپنے پاس اس میں دی ہے، یہ اس میں فتاوی شامی میں اتنی تفصیل نہیں ہے یہاں پہ اس جگہ پہ، اپنے چیپٹر میں تو ہوگی وہاں پہ۔ سو
ظہار کا یعنی مظاہر کے لیے جو کفارہ ہے وہ کتاب اللہ قرآن سے ثابت ہے، سورہ المجادلہ سے، لیکن جو روزے کے کفارہ ہے وہ سنت سے ثابت ہے، حدیث شریف سے، اور وہ یہ حدیث شریف ہے جو کہ صحیح مسلم کی ہے 2599، اور نئی ترکیب میں اس کا نمبر ہے 1111۔ صحیح مسلم کتاب الصیام 14 نمبر، باب ہے تغلیظ تحریم الجماع فی نہار رمضان علی الصائم و وجوب الکفارہ الکبریٰ فیہ و بیانہا۔ رمضان میں جو کفارہ، روزہ توڑنے کا جو کفارہ ہے وہ سنت سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حکم فرمایا جس نے رمضان میں روزہ توڑ دیا تھا کہ یہ غلام آزاد کرے یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے یا 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ ترتیب وہی ہے جو اوپر آیت کی ترتیب ہے، ٹھیک ہے، کوانٹٹی بھی وہی ہے، روزوں کی اور مساکین کو کھانا کھلانے کی اور غلام کی۔ غلام ایک، 2 مہینے کے روزے اور 60 مساکین کا کھانا، وہی چیز ہے اس میں۔ یہ صحیح مسلم کتاب الصیام چیپٹر 14 حدیث کا نمبر 2599، یہ رقم المسلسل میں ہے، اور جو نئی ترکیب آئی ہوئی ہے جس میں احادیث کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک نمبر دے دیا گیا ہے، اس میں اس کا نمبر 1111۔ اگر کفارہ 2 ماہ کے روزوں کی صورت میں ادا کیا جائے اور کوئی ایک روزہ بھی ان 60 روزوں میں سے رہ جائے چاہے کسی عذر کی وجہ سے ہو، تو 60 روزے دوبارہ پہلے روزے سے شروع کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ایسے سمجھ لیں کہ سلیٹ صاف ہو گئی، اب دوبارہ شروع ہو جائے۔ لیکن حیض کا عذر مختلف ہے، اس میں گنجائش ہے۔ اس میں گنجائش یہ ہے کہ فرض کریں 15 روزہ سے مسلسل رکھے، 16واں رکھنا تھا تو پیریڈز سٹارٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، تو عورت کے لیے یہ گنجائش ہے کہ اس کے 15 روزے انٹیکٹ رہیں گے، وہ 15 روزے اس کے ضائع نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ اپنا جو اس کا پیریڈز کا ٹائم ہے وہ گزارے، اس کے بعد جب وہ اگلا روزہ رکھے گی تو وہ 16واں روزہ ہوگا اس کا۔ یہ مثال کے مطابق ہے۔ اسی طرح اگر کوئی 7 روزوں کے بعد ہو گیا، کسی کے 4 کے بعد ہو گیا، کسی کے 20 کے بعد ہو گیا، تو جب نیکسٹ وہ حیض کے بعد روزہ رکھے گی تو وہ اگلا روزہ کاؤنٹ ہوگا، پچھلے روزے اس کے ساتھ مل جائیں گے، یہ اس کے اندر۔ کفارہ قتل خطا میں بھی 2 ماہ کے روزے تتابع یعنی پے در پے ہونا ہے، متتابعین جو اوپر دیا تھا وہی یعنی چاہیے۔ کفارہ کے وجوب میں مذکر، مؤنث، آزاد، غلام، سلطان یا غیر سلطان یعنی حاکم یا رعایا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، سب پہ اپلائی ہوتا۔ لونڈی پر جو کفارہ ہے وہ کب ہوگا؟ جب اسے معلوم ہو کہ فجر تو طلوع ہو چکی ہے لیکن وہ اپنے مالک کو یہ کہ ابھی فجر نہیں ہوئی اور وہ مالک جو ہے اس سے وطی کر بیٹھے، تو پھر اس لونڈی پہ کفارہ لازم ہوگا، مالک پہ کفارہ نہیں آئے گا، کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا، اسے تو غلط اطلاع دی گئی ہے۔ اس کا روزہ تو جائے گا لیکن کفارہ نہیں ہوگا اس کے اوپر۔ سلطان پر کفارہ تب لازم ہوگا جب اپنے حلال مال کے ساتھ خوشحال ہو، یعنی میں خزانہ لوٹا ہوا ہو تو پھر وہ کہے جی میں خوشحال ہوں، کیونکہ حرام مال بنا زکوٰۃ قبول ہے، نہ خیرات قبول ہے، نہ کفارہ قبول ہے، کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ نیک کام میں اس کو لگائے تو اس کا ثواب نہیں ہے، اور اگر وہ ثواب کی توقع رکھے کہ میں نے یہ پیسے مسجد میں دے دیے ہیں یا یہ پیسے میں نے مدرسے میں دے دیے مجھے اس کا ثواب ملے گا، ہو وہ حرام کا، اسے پتہ ہو کہ یہ حرام کا ہے، تو فتاویٰ کے مطابق وہ دین سے خارج ہے، اس پہ کفر کا فتویٰ لگتا ہے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے قرآن کے حرام کو حلال میں کنورٹ کیا۔ سلطان پر کفارہ تب لازم ہوگا جب کہ وہ اپنے حلال مال کے ساتھ خوشحال ہو، اس پر کسی کی چٹی نہ ہو، یعنی اس نے کسی کی طرف سے کوئی پیمنٹ نہ کرنی ہو یا اس نے کسی اپنا کوئی جرمانہ نہ بھرنا ہو، ٹھیک ہے،
تو اسے غلام کا فتویٰ، غلام آزاد کرنے کا فتویٰ دیا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ تو غلام آزاد کر۔ ابو نصیر محمد بن سلام نے کہا 2 ماہ کے روزے، یعنی سلطان کو 2 ماہ کے روزے رکھنے کا فتویٰ دیا جائے گا۔ کیوں؟ وہ خوشحال ہے، اس کے لیے آسان ہے غلام کو آزاد کرنا، سمجھے؟ تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو اس کی جو سینس ہے پیچھے کہ اس کو یہ ذرا احساس ہو کہ میں نے یہ کیا کیا ہے اور میں آئندہ نہیں کروں گا، وہ چیز بیچ میں سے غائب ہو جائے گی۔ تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ سلطان کو یہ نا روزے رکھنے کا حکم دیا جائے گا، غلام آزاد کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ ہے ٹیکنیکل بات ہے، ویسے بات صحیح ہے۔ کفارہ زہار کتاب اللہ سے ثابت ہے، جیسے ہم نے دیکھا، اور کفارہ صوم یعنی روزے کا کفارہ جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے، اور صحیح مسلم کی روایت دیکھ لی ہم نے۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اگر زہار کے کفارے کا کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے قرآن کا انکار کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی روزے کے کفارے کا منکر ہو جائے تو وہ کافر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ سنت میں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ مگر پرابلم یہ ہے کہ کسی کے انکار کرنے سے کوئی چیز بدلتی نہیں ہے، حق بدلتا نہیں ہے۔ وہ انکار کر لے، وہ دنیا میں نہیں کرے گا نا، کفارہ ادا نہیں کرے گا، لیکن جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا نا تو وہ کفارہ وہاں پہ آئے گا کہ یہ واجب الادا ہے، وہاں کیا کرے گا؟ وہ کہا جی میں زکوٰۃ نہیں دیتا، نہ دو، لیکن زکوٰۃ کا چونکہ حکم قرآن میں ہے تو لہذا وہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ کفارہ زہار میں روزوں کا تسلسل ٹوٹ جائے گا اگر مظاہر اپنی بیوی سے دن یا رات کے کسی بھی حصے میں جمع کر لے۔ کفارے 60 روزے پورے ہونے سے پہلے 45 روزوں کے بعد سے جمع کر لیے، وہ 45 روزے گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن کفارہ صوم میں اور کفارہ قتل میں رات کے وقت عمدن اور حالت روزہ میں بھول کر جمع کرنے سے روزوں کا تسلسل نہیں ٹوٹتا۔ یہ فرق ہے کفارہ زہار میں اور کفارہ صوم میں۔ کفارہ صوم اور کفارہ قتل میں تسلسل حیض کے سوا باعذر یا بلا عذر روزہ چھوڑنے کی صورت میں واقع ہوگا۔ حیض کے علاوہ اس کو آپ مائنس کر دیں، اس میں تو اجازت ہے، اس کے علاوہ چاہے کوئی عذر ہو یا نہ ہو، اگر روزہ چھوڑ دیا تو خوچہ پھر سے شروع کرے گا، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، عملت وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔